قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس لینا بھی ثواب ہے، ختم الرسل ہے حاصل ام الکتاب ہے، ختم الرسل ہے حاصل ام الکتاب ہے، اور اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ عرش سے نور چلا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج یا رسول اللہ، تیری معراج یا رسول اللہ کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، یہ بہت زیادہ بابرکت اور بہت فضیلت کے حامل مجلس ہے۔ 6 صدی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس پوری دنیا پر ایک ظلمت تھی اور ایک تاریکی تھی، اور حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح تھا کہ حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے پوری دنیا پر ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی، ایک ظلمت تھی، اور انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ دنیا پر جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب تھے سبھی مذاہب ناکام ہو گئے اس انسان کو، انسانیت کو لانے پر۔ اور جو آسمانی مذاہب تھے، عیسائی مذہب کو لے لو، آپ یہودی مذہب کو لے لو، یا دوسرے مذاہب تھے، تو وہ بھی ناکام ہو گئے۔ انسانوں کا اثر نو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں، اور یہ انسان انسانیت سے اس درجے تک گر گیا تھا کہ معاشرے میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگ گئے۔ اور اسی حالات میں اور انہی واقعات میں آسمان بھی ترستا رہا کہ کب میری طرف توحید بری اور اشک بری نگاہیں اٹھیں گی۔ زمین بھی ترستی رہی کہ کب آئے گی ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی ذات، ایسا کوئی مسیحا کہ جو انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے اور میرے اوپر توحیدی سجدہ لگائے، توحید سے بھرا ہوا سجدہ لگائے۔ جو بیوائیں عورتیں تھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ذلت کی زندگی ان لوگوں نے ان کو دی ہوئی تھی، ان کی نگاہیں ترس رہی تھی اس ایک ذات کو۔ اور اسی طرح یتیموں کا کوئی وارث نہیں تھا، یتیم بے یار و مددگار تھے، وہ بھی ترس رہے تھے۔ معاشرے میں جتنی بھی چیزیں ساری ترس رہی تھی، اور معاشرے کا یہ عالم تھا کہ ان کی دشمنیاں سالوں سال چلا کرتی تھی، 40 سال، 50 سال، 100 سال ان کی ذرا ذرا سی بات پر دشمنیں چلا کرتی تھی۔ انہی حالات میں، انہی واقعات میں اور ایسے کیفیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو نور ہدایت کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں بھیج دیا ہے، پیر کے دنوں۔ اور جیسے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا سے تمام ظلمتوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس وقت عربوں کی کیا کیفیت تھی؟ عربوں کا یہ حال تھا، وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ 360 بت انہوں نے خانہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ جو ہندوستان تھا وہ اسی وقت سے پوجا پاٹ میں آ رہے ہیں۔ 33 کروڑ اس وقت ان کے بت تھے، وہ ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ ایران والے عناصر اربع، ہوا، آگ، پانی،
وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان چاروں میں سے جو سب سے بڑا عنصر ہے آگ، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دن رات آگ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، ان سے دھوؤں کی بدبو جا رہی ہوتی ہے، ان کے چہرے کالے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بت مت کا رواج تھا، وہ بھی بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے۔ گویا کہ بالکل تعلق انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ربیع الاول کے مہینے میں نور ہدایت کے ساتھ بھیج دیا ہے، اور پوری دنیا کو اس ظلمت اور اس تاریکی سے نکال دیا ہے۔ اور وہ ایسی ذات، حضور علیہ السلام کا دنیا میں کوئی آنا عام انسانوں کی طرح نہیں تھا۔ پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد والوں کے لیے بھی، اور حضور علیہ السلام سے جو پہلے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی حضور علیہ السلام رحمت ہی رحمت تھے۔ عام انسانوں کی طرح حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب میرے پیٹ پر تھے حمل کی حالت میں، تو جو عام عورتوں کو حمل کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیف اور تنگی محسوس ہوتی ہے، تو یہ چیز، یہ تنگی اور تکلیف کوئی چیز مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اور وہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایسا کرم تھا اور اس بچے کی ایسی برکت تھی کہ میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی روڑا یا پتھر آ جائے تو وہ بھی روئی بن جاتا ہے، اور ہر وقت میرا بدن وہ خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ اور عام عورتیں یہ باہر جو گاؤں سے باہر پانی کے لیے کنویں کے پاس جایا کرتی تھی، وہ فرماتی ہیں ساری عورتیں اپنا اپنا ڈول نیچے کر کے پانی نکالتی، جس وقت میں ڈول نیچے کرتی تو پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ اور وہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب میرے پیٹ پر تھے، حمل کی حالت میں تھے، تو میں اکثر خواب میں نور دیکھا کرتی ہوں۔ اپنی سہیلیوں سے فرمانے لگی کہ میں بہت عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو میں عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں، اور اپنے خوابوں میں سب سے زیادہ نور دیکھتی ہوں۔ تو وہ تو دیہاتی عورتیں تھی، وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، یہ حمل کے دوران عورتوں کو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، آسیب وغیرہ ہو جاتا ہے، تو فلاں کڑا اپنے گلے میں ڈال لے تو آسیب وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے بی بی آمنہ نے گلے میں کڑا ڈالا اور رات کو خواب دیکھتی ہے کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت سفید ریش اور سبز پگڑی لی ہوئی ایک شخصیت اس کے سامنے آئی اور اس کو آواز دیا کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے گلے میں جو کڑا ہے اس کو انہوں نے اس کڑے کو ہٹا دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی میں نے اس سے کہا بابا جی آپ کون ہیں اور آپ نے میرے کڑا کیوں توڑ دیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، اور تمہارے پیٹ پر جو بچہ ہے تو یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا سردار ہے، یہ تو سید الانبیاء سید المرسلین ہے، ہاں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور تمہارے گلے میں جو کڑا میں نے دیکھا ہے تو یہ اسی لیے توڑ دیا ہے کہ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو بچہ اس دنیا میں تشریف لائے گا وہ بت پرستی کو، توہم پرستی کو اور اسی طرح من گڑت چیزوں کو، ان چیزوں کو ختم کرے گا، اور وہ بچہ دنیا میں آ کر جب ان چیزوں کو ختم کرے گا تو اس کی ماں کیوں کر اپنے گلے میں ایسے کڑے ڈالے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کڑا ہٹا دیا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بدن سے بہت زیادہ خوشگوار اور مسحور کن خوشبو جایا کرتی تھی۔ جناب عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا، وہ اپنی اہلیہ حضور علیہ السلام کی دادی سے فرمانے لگے کہ ہماری یہ بہو ہے، اس سے بہت خوبصورت خوشبو جاتی ہے، دیکھو ہمارا تو بیٹا بھی فوت ہوا ہے، یہ بیوہ ہے، اس کو سمجھاؤ کہ ایسی خوشبوئیں مت استعمال کرو۔ تو حضور علیہ السلام کی دادی عرض کرنے لگی کہ میں نے بھی یہ خوشبو محسوس کی ہے، لیکن اس کی ایک ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے
کہ میں ہمت نہیں کر سکتے ہوں کہ اس کے ساتھ بات کروں۔ ایک ایسا روب اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ تو عبد المطلب خود عرض کرنے لگے کہ بہو دیکھو ہمارا بیٹا بھی فوت ہوا ہے اور تو بیوہ بھی ہے، تو کس بازار سے خوشبو لے کر آتی ہے؟ تو بی بی آمنہ رونے لگی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بازار دیکھا بھی نہیں ہے، اور رہی بات خوشبو کی تو یہ خوشبو تو جب سے یہ بچہ میرے پیٹ پر آیا ہے تو یہ تو اس کی برکت کی وجہ سے میرے بدن سے خوشبو جا رہی ہے، ورنہ میں نے تو خوشبو کبھی بھی نہیں لگائی ہے۔ اس سے بھی زیادہ وہ عرض کرتی ہے کہ میں مختلف خواب دیکھتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہ عام بچوں کی طرح نہیں، تو حضور علیہ السلام سید الانبیاء، سید الکونین، تاجدار ختم نبوت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں، اور حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور علیہ السلام کی سیرت کے کیا کہنے۔ سیرت نگار، سیرت لکھنے والے، سیرت بیان کرنے والے وہ تھک گئے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ایک انوکھا انداز ہے اس کا، اور بے مثل پہلو ہے ہر پہلو۔ اگر آپ حضور علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی سیرت دیکھیں تو وہ بھی ایک انوکھا پہلو ہے جس پر سیرت نگار، لکھنے والے اور بیان کرنے والے تھک گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت کی سیرت دیکھیں اس پر بھی تھک گئے، حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کے حالات اور سیرت کو اگر وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اس پر بھی وہ تھک گئے۔ حضور علیہ السلام کا بچپن، حضور علیہ السلام کی جوانی، حضور علیہ السلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ ہونا، حضور علیہ السلام کا غزوات میں ہونا، حضور علیہ السلام کا صحابہ کے ساتھ ہونا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا معاشرتی زندگی کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے، جس پہلو سے بھی آپ حضور علیہ السلام کی سیرت لیں گے، حضور علیہ السلام کی صفت لیں گے، حضور علیہ السلام کی تعریف لیں گے، سیرت لکھنے والے، سیرت بیان کرنے والے اور اسی طرح سیرت کو تحریر کرنے والے سبھی تھک گئے ہیں، سبھی تھک گئے ہیں، اور سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت میں انتہا میں پہنچے ہوئے لوگ وہ عاجز ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلنے لگ گیا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بس کس کس پہلو سے حضور علیہ السلام کی صفت بیان کرو گے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کہ حسن جمال کے سردار اور اسی طرح تمام بشر کے سردار، تمام انسانیت کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے خوبصورت نورانی اور مبارک چہرے سے تو چاند کو بھی روشن کیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی صفت بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ بس آسان بات ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد بھی، ابھی تک اور قیامت تک کوئی بھی حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرے تو حضور علیہ السلام کے شان اور مرتبہ میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ تعریف بیان کرنے والا اور صفت بیان کرنے والا وہ اپنے الفاظ اور اسی طرح اپنی تحریر، اپنی قلم اور اپنے بیان کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ میں نے حضور علیہ السلام کی صفت اپنے کلام کے ساتھ نہیں کی ہے، ما ان مدحت محمدا،
کہ میں نے حضور علیہ السلام کی تعریف اور صفت اپنے کلام سے نہیں کیے، لیکن مدحت مقالتی بمحمد، بلکہ میں نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنے کلام کو مزین کیا ہے، میں نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنے کلام کا رتبہ بلند کیا ہے۔ تو کیا معلوم کہ ہم جیسے کمزور اور ناچار بھی حضور علیہ السلام صفت کرنے والوں میں سے اگر وہ ادنیٰ سا انسان ہم شمار ہو جائیں تو ہمارے لیے دنیا و ما فیہا اور بس ابد نجات کے لیے میں کہتا ہوں کافی ہے۔ ورنہ حضور علیہ السلام کی صفت اور تعریف بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات، جبرائیل علیہ السلام ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ ہماری نیک بختی ہے، یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل شروع کریں، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل شروع کر دیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پوری کائنات اور پوری دنیا پر ایک تاریکی اور ظلمت چھائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نور بھیج دیا، لے لو اپنی زندگیاں بناؤ، اس نور کو لو، اس آئیڈل کو لے لو، اس عظیم الشان عظیم المرتبہ سید الانبیاء سید المرسلین سید البشر تمام کائنات میں اس کا مرتبہ ہے، اس کو لے لو، اس کی زندگی کے ساتھ اور اس کی اسوہ حسنہ، اس کی خوبصورت سیرت کے ساتھ اپنی زندگیاں بناؤ۔ ہم شیطان کی طرفداری میں جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ امام الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرنے والی شخصیت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کتنی کم ظرفی کی بات ہے ہماری لیے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک کو اپنائیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ دیکھو فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نسب 4 پشتوں تک یاد رکھنا یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، حضور علیہ السلام کا نسب 4 پشتوں تک یاد رکھنا فرض ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں حضور علیہ السلام کا اپنا نامی گرامی کیا ہے، ہمیں سے یہ بھی اکثر کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا اپنا نام مبارک ہے محمد، اور اس نام کے ساتھ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود پاک آپ کے لیے آسان ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و سلام علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے آپ کے لیے آسان ہو۔ اور 4 پشتوں تک حضور علیہ السلام کا نسب یاد رکھنا ہے۔ یہ ہم میں سے کس کو معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں، ان کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم سارے مسلمان بہت کمزور ایمان کے ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر سب سے پہلے عمل کرنا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو نا تم لوگوں کے لیے فی رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی سیرت میں، حضور علیہ السلام کے نقش قدم میں، حضور علیہ السلام نے جیسے زندگی گزاری ہے، اس طریقہ کار کو، اس زندگی کو اور اس سیرت کو اپنانے میں اسوۃ حسنہ ایک اچھا نمونہ ہے، ایک اچھی راہ ہے، ایک اچھا راستہ ہے، کبھی بھی نہیں بھٹکو گے۔ آج اگر ہم بھٹکے ہوئے راہی بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح در بدر ہیں، اس کی اصل وجہ یہی کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ہماری زندگیوں سے، ہماری اولاد اور ہمارے گھروں سے حضور علیہ السلام کی سنتیں نکلتی ہیں۔ ہمیں اپنے اولاد کو حضور علیہ السلام کا نسب سکھانا چاہیے۔ بیٹا، نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول کیا ہے؟ نبی اور رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کر دے، اللہ تعالیٰ انتخاب کر دیتا ہے کہ روئے زمین پر میرے احکامات کو جاری کرنے کے لیے اس شخص کو میں نے چن لیا ہے، اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔
اس پر کلام نازل ہوتا ہے، اس کو وحی ہوتی ہے، وہی جبریل علیہ السلام آتا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری کرتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ ایسا سکھانا چاہیے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، حضور علیہ السلام کے بعد 4 پشتوں تک حضور علیہ السلام کا نسب یاد رکھنا فرض ہے۔ عبداللہ، حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ حضور علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ اور حضور علیہ السلام کے دادا کا جو باپ ہے اس کا کیا نام ہے؟ ہاشم۔ اور اسی طرح ہاشم کے باپ کا کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ یہاں تک یاد کرنا ضروری ہے، جیسے ہم نماز یاد کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا نسب بھی اتنا یاد کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں سے پوچھو، یہاں کسی سے پوچھو، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کامل اور اکمل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، وہ کامل اور اکمل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، محبت کی بات تو ہو گئی ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ہے، لیکن اس محبت کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں؟ اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ اس کا پیمانہ ہے؟ اس کا پیمانہ ہے نا ہر آدمی میں، اس کا معیار بھی ہے اور اس کا پیمانہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے اندر، حضور علیہ السلام کے عشق اور حضور علیہ السلام کی محبوبیت کو اپنے اندر ناپنے کے لیے، اپنے اندر اس معیاری محبت کو دیکھنے کے لیے تم اپنے گریبان میں جانکو کہ میں حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر کتنا عمل کرتا ہوں، بس ہر کسی کو پتہ چل جائے۔ محبت کا پتہ تو یہاں چلتا ہے نا، عاشقی کا پتہ تو یہاں چلتا ہے پھر، کہ میں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہوں، میری اولاد حضور علیہ السلام کی سنت طریقوں پر کتنا عمل کرتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری محبوب کی اتباع کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر چلے گا، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے گا، بس اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری کر ڈالی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو سیکھیں، اور حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے حالات دیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ نہ معلوم حضور علیہ السلام کی ایک سنت کو لے کر ہم قبر میں چلے جائیں اور اخلاص کے ساتھ ساری زندگی اس سنت پر عمل کیا ہو، کیا معلوم وہ ابدی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یدخل العبد الجنت بسنت تمسک بہا، کہ بندہ ایک سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا رہے زندگی بھر، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اخلاص سے ہونا چاہیے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ایک سنت ہو تب بھی ہم اس پر اخلاص سے عمل کریں، اور اسی طرح اپنے اولاد کو سیرت حضور علیہ السلام کی بیان کریں۔ اور ہم خود، ہمارے پاس موبائل ہیں، اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں کم سے کم سن تو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، ان کی زبانی حضور علیہ السلام کی سیرت سنیں، کہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کا علم ہو جائے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا جینا چاہتے ہوئے
نفس و شیطان کی 100 رکاوٹوں کے باوجود بھی ہم حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے رہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کے لیے سبھی تیار ہوں گے نا؟ میرے ساتھ عہد کرو کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہوں گے اور حضور علیہ السلام کا نسب بھی اپنے اولاد کو سکھائیں گے، جیسے ہم اپنے اولاد کو وہ کلمہ سکھاتے ہیں، اور اسی طرح پھر کلمہ معنی سکھاؤ۔ کلمے میں اللہ ہے اور محمد ہے، اور یہ آسان اس طرح ان کو سمجھانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔